اس ایگریمنٹ پہ دستخط کس کے ہوئے؟ اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال کے، جناب خادم حسین رضوی صاحب کے، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ان کے دستخط ہوئے۔ اور یہ شرط آئی تھی خادم رضوی صاحب مرحوم کی طرف سے کہ معاہدے پر جب تک دستخط فوج کا اعلیٰ افسر کوئی نہیں کرے گا ہم نہیں اٹھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، فیض آباد دھرنا کیس ایک مرحلے میں آگے بڑھ گیا ہے، کمیشن بن گیا ہے۔ اب جنرل فیض حمید کو بھی بلایا جائے گا، باقی کرداروں کو بھی بلایا جائے گا۔ اس معاملے میں کیا ہو سکتا ہے آگے، اور آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا، اور شیخ رشید کو کیوں نہیں بولنے دیا گیا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ایک اور معاملہ ہے، بلاول بھٹو کو کس نے اپنا بھائی قرار دے دیا اور ساتھ مشورہ بھی دے دیا۔ پھر ایک فیک آڈیو چلائی گئی ہے سوشل میڈیا پہ ایک سیاسی رہنما کی، اس کا کیا معاملہ ہے وہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ناظرین، فیض آباد دھرنا کیس پہ چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2017 کا یہ معاملہ ہے سارا۔ تو آج حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل نے ایک رپورٹ پیش کی کہ 3 رکنی کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے، جس میں ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہیں وزارت داخلہ کے خوشحال خان صاحب، ایک ریٹائرڈ آئی جی ہیں اختر علی شاہ صاحب، اور ایک ریٹائرڈ آئی جی ایک اور ہیں طاہر عالم خان صاحب۔ یہ 3 رکنی بینچ ہے، کمیشن ہے، جو 2 ماہ میں اپنی انکوائری مکمل کر کے رپورٹ پیش کرے گا، اور اس انکوائری کمیشن کو تحریک لبیک پاکستان TLP کی غیر قانونی مالی امداد کرنے والوں کی معاملے کی جائزہ لے گا۔ پھر جو دھرنا ہوا تھا اس میں جو دھرنے کے حق میں بیان اور فتویٰ دینے والوں کے خلاف ایکشن تجویز کرے گا۔ بڑا نازک یہ معاملہ ہے اس حوالے سے، اور کچھ سیاسی رہنماؤں کا بھی اس میں ذکر ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کا بڑا ذکر ہے۔ تو میں اس حوالے سے تھوڑا سا، آج چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بڑا اہمیت کے حامل ہیں۔ ویسے تو وہ بہت اچھے آج کل معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ وہاں شیخ رشید صاحب بھی پیش ہوئے ہیں جی، آج جو چلا کاٹ کے آئے ہیں، جو کہتے ہیں میرا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے بھی اس حوالے سے ایک نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے واپس لی اپنے وکیل کے ذریعے۔ تو چیف جسٹس صاحب کا ایک مکالمہ ہوا شیخ رشید صاحب سے، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ شیخ صاحب آپ یہ بتائیں، آپ نے نظر ثانی کی درخواست آخر دائر ہی کیوں کی تھی، اور 4 سال تک اس کیس کو لٹکائے رکھا گیا؟ شیخ رشید احمد بولے، سر کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے درخواست دائر کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا یہ نہیں ہوگا کہ اوپر سے حکم آیا تو نظر ثانی کی درخواست دائر کر دیں، سچ سب کو پتہ ہے، بولتا کوئی نہیں، ہمت کوئی نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے جو وکیل تھے شیخ رشید کے، انہوں نے کہا کہ آج کل تو سچ بولنا اور ہمت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس پر چیف جسٹس صاحب پھر بولے، آج کل کی بات نہ کریں، ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب یہ واقعہ ہوا ہے، یہ معاملہ مذاق نہیں ہے، آپ لوگوں نے پورے ملک کو سر پہ نچایا تھا، یاد ہے؟ پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جس کی مرضی ہے جب دل چاہے درخواست دے دے اور جب دل چاہے واپس لے لے، عدالتوں میں معاملات ایسے نہیں چلتے۔ کیا سپریم کورٹ کو کوئی باہر سے قوتیں کنٹرول کر رہی تھیں؟ یہ بڑا اہم فکرہ انہوں نے بولا ہے، اس وقت کی سپریم کورٹ کے حوالے سے انہوں نے ریمارکس دیے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا ہم سب سے پہلے خود قابل احتساب ہیں، نظر ثانی کی درخواست آ جاتی ہے، پھر کئی سال تک اس کو لگایا ہی نہیں جاتا، اور پھر کہا جاتا ہے فیصلے پہ عمل نہیں کیا جا رہا کیونکہ نظر ثانی زیر التوا ہے۔ چیف جسٹس نے پھر شیخ رشید سے پوچھا آپ اب بھی سچ نہیں بولیں گے کہ کس نے نظر ثانی کا کہا تھا؟ تو شیخ رشید نے کہا نظر ثانی درخواست دائر کرنے کے لیے مجھے کسی نے نہیں کہا تھا۔ یہ شیخ صاحب کا اپنا ویو ہے۔ بہرحال ناظرین،
کافی دیر یہ بحث مباحثہ ہوا، اور اٹارنی جنرل صاحب ابصار عالم صاحب کا میں ذکر نہ کروں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، ایکس چیئرمین پیمرا، سینئر صحافی ہمارے بھائیوں جیسے ہیں، انہوں نے بڑی جرأت مندانہ یہ اقدام کیا ہے، بڑے جرأت والا کام کیا ہے، جو کھڑے ہوئے ہیں میدان میں آ کے۔ تو انہوں نے سوال پوچھا عدالت سے کہ جی کمیشن تو آپ نے بنا دیا گیا ہے، کیا یہ ان لوگوں کو بلانے کا اختیار رکھتا ہے جو اس میں ملوث ہیں؟ تو اس پر عدالت نے کہا کہ یہ تمام متعلقہ لوگوں کو بلانے کا اختیار رکھتا ہے، اور اس کی رپورٹ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی، اور جو رپورٹ آئے گی ہم اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ تو یہ ساری آج کی کارروائی کا احوال تھا۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا 2017 میں کیا ہوا، ایک قانون سازی ہوئی۔ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں تاکہ جو نیا سننے والا ہے اس کو سمجھ آ سکے سارے معاملے کی، جس میں جو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی، اس میں ایک حلف نامہ ہوتا ہے، اس میں رد و بدل ہو گیا، کر دیا گیا۔ اس غلطی کا فوری احساس ہوا، اور اس وقت کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے فوری طور پر وزیر اعظم کو بتایا، شاہد خاقان عباسی کو، اور یہ ترمیم واپس لے لی گئی، اس کی درستگی کر دی گئی۔ لیکن سازشی عناصر جو تھے، جو نواز شریف کو نائل کروا چکے تھے، اب مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے پورا پلان کیا، اور یہ فیض آباد دھرنا ہوا۔ اس میں اس وقت کے لا منسٹر زاہد احمد کی قربانی بھی ہوئی، حالانکہ غلطی میری معلومات کے آج تک میں کہہ سکتا ہوں یہ بات مجھے نون لیگ کے بہت ذمہ دار رہنماؤں نے بتائی تھی۔ میں راجہ ظفر الحق صاحب کا بھی ذکر کر دوں گا، ایک مرتبہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان دنوں وہ سینٹ میں قائد ایوان ہوا کرتے تھے، تو یہ معاملہ چل رہا تھا، تو وہاں ایک ذمہ دار شخص نے یہ کہا کہ راجہ صاحب آپ کو پتہ ہے زاہد احمد بے قصور ہے، اور اس سارے معاملے میں ایک خاتون وزیر ملوث ہے۔ پھر اس خاتون وزیر کو شہباز شریف نے 2018 میں ٹکٹ نہیں دیا تھا، ایم این اے نہیں بننے دیا تھا۔ آج کل وہ سابق خاتون وزیر نون لیگ کے مرکزی سیکریٹریٹ میں بیٹھی ہوتی ہیں، سب کو پتہ ہے وہ کون ہیں۔ بہرحال اس میں ایک ایگریمنٹ ہوا، اس ایگریمنٹ پہ دستخط کس کے ہوئے؟ اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال کے، جناب خادم حسین رضوی صاحب کے، اور جو دستخط سب سے زیادہ آج تک زیر بحث ہیں وہ میں آپ کو ابھی اس کی کاپی بھی دکھاؤں گا ناظرین سکرین پہ، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اس وقت آئی ایس آئی میں ڈی جی سی تھے، ان کے دستخط ہوئے، اور یہ شرط آئی تھی خادم رضوی صاحب مرحوم کی طرف سے اور ان کی تنظیم کی طرف سے کہ معاہدے پر جب تک دستخط فوج کا اعلیٰ افسر کوئی نہیں کرے گا تو ہم نہیں اٹھیں گے۔ پھر وہاں پیسے بھی تقسیم کیے گئے۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کمیشن بنا، اس نے اپنی رپورٹ دی کہ وزارت داخلہ دفاع متعلقہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور اسی بیس پہ عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کو جج کے عہدے سے ہٹوانے کے لیے ریفرنس دائر کیا۔ اب کہتے ہیں میں نے نہیں کیا تھا، جنرل باجوہ نے کرایا تھا، جنرل فیض حمید نے کرایا تھا، جو صدر پاکستان ہیں ایکسٹینشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آج کل یہی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم ملکی تاریخ کا سارا کیس ہے۔ اب اس میں آگے چل کے کیا ہونا ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان ہونا چاہیے، اس وقت کے وزیر اعظم، وہ مجھے اپنے انٹرویوز میں بہت سی باتیں بتا چکے ہیں، وقت کی قلت ہے ورنہ میں ان کو ریپیٹ کر دیتا کہ کیا سارا معاملہ تھا۔ پھر اس وقت کے وزیر داخلہ کا بیان ہونا چاہیے، اور جو آئی جی طاہر عالم اس کمیشن میں شامل کیے گئے ہیں وہ تو اس وقت آئی جی خود تھے اسلام آباد کے، اس وقت کے چیف کمشنر کا بیان ہونا چاہیے، جو میڈیا میں معاملات چل رہے تھے ان کا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ سارا معاملہ ایک نازک معاملہ ہے، اس میں دیکھتے ہیں صورتحال کیا بنتی ہے۔ ناظرین، ایک اور معاملہ ہے، میاں نواز شریف صاحب کوئٹہ گئے ہیں،
بڑا وہ دعویٰ ہے کہ جی 30-35 لوگ ان کی پارٹی میں الیکٹیبل شامل ہو گئے ہیں. لیکن کچھ مایوسی بھی ہے. مایوسی کیا ہے کہ کل سے ایک چلایا جا رہا ہے مریم نواز کا کلپ 2021 کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر، جب ان دنوں باب پارٹی نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور یوسف رضا گیلانی کو باب پارٹی کے 6 سینیٹرز نے اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے ووٹ دیے تھے. تو مریم نواز نے کہا تھا باپ اپنے باپ سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی. اب مریم نواز ہی اس کی وضاحت کر سکتی ہیں کہ اب جو باب پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے ناراض ہو کے آ رہے ہیں یا کوئی اور وجوہات ہیں. میں اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا. دوسرا معاملہ ہے مایوسی کا، میں نے جو بات کی ہے، جو محمود خان اچکزئی ہیں اور محمد مالک ہیں، نیشنل پارٹی کے صدر ہیں. اچکزئی صاحب بھی اپنی پارٹی کے صدر ہیں. یہ اتحادی تھے نون لیگ کے اور 2018 میں یہ تمام نشستیں ہار گئے. اور انہوں نے کل یہ کہا ملاقات میں نواز شریف کو کہ آپ نے اسی باپ سے ہاتھ ملا لی، پارٹی کے لوگوں سے ہاتھ ملا لیا جن کی وجہ سے ہمیں الیکشن جیتنے نہیں دیا گیا تھا. یہ ان کا شکوہ ہے. نواز شریف صاحب نے سنا ہوگا. اس حد تک تو میں کہ سیاست ہے، الیکٹیبلز ہیں. محمود اچکزئی صاحب بھی ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب کو جو لائن دیا کرتے تھے یا اسمبلی میں تقریریں کیا کرتے تھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن دیا کرتے تھے. اور جب شہباز شریف اور چودھری نثار ان کو نظر آ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو ان کے وہ آ گئے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ محمود اچکزئی صاحب، آپ کا تو پورا خاندان 2013 سے 18 تک حکومت میں رہا، گورنر رہے آپ کے بھائی، آپ ایم این اے رہے، صوبائی حکومت میں وزیر رہے، تو پھر بھی آپ نواز شریف سے گلے شکوے کرتے ہیں. بہرحال آپ کا رائٹ ہے. دوسرا معاملہ ہے بلاول بھٹو بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ جی باب پارٹی کو اپنا لیا، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس پر آج شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بلاول ان کے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں، 16 ماہ ان کے ساتھ کام کیا ہے. تو بلاول صاحب کو چاہیے کہ سارے اس معاملے میں الزام تراشی نہ کریں، پختہ سیاست کریں. یہ مشورہ دیا ہے، بڑا اچھا مشورہ دیا ہے. کل بلاول نے بھی ایک مشورہ دیا تھا کہ میاں صاحب لاہور پہ کی فکر کریں، پنجاب کی فکر کریں، دوسرے صوبوں میں نہ جائیں. اب شہباز شریف نے بڑا مشورہ دیا ہے کہ پختہ سیاست کریں. اب دیکھتے ہیں کہ اس مشورے پہ کیسے عمل. ناظرین، سب سے آخر میں آؤں گا. آج مجھے واٹس ایپ پہ کچھ لوگوں نے 2 چیزیں بھجوائیں. ایک یہ تھی کہ ایک نجی ٹی وی چینل کا لوگو یوز کر کے ایک بیان بنایا گیا چودھری نثار علی خان صاحب کی طرف سے کہ نون لیگ عوامی جماعت ہے اور میں واپس آ رہا ہوں. پہلی بات یہ. پھر ایک اور آڈیو سرکولیٹ ہوئی، وائرل کی گئی سوشل میڈیا پہ، جس میں مریم نواز صاحبہ جو چیف آرگنائزر ہیں نون لیگ کی، ان کی ڈیپ فیک آڈیو ہے، وہ چلائی گئی اور ان کی آواز اس میں آتی ہے. اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ چودھری نثار کو نون لیگ واپس لے رہی ہے اور خواجہ سعد رفیق کو مریم نواز نے کہا ہے کہ وہ چودھری نثار سے رابطہ کریں، اور بڑے میاں صاحب سے بھی ان کی یہ بات ہوئی ہے. یہ اس کا ایگزیکٹ وربیٹم ہے. میں نے اس سلسلے میں چودھری نثار علی خان صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، براہ راست رابطہ نہیں ہوا. ان کے 2-3 قریبی جو ساتھی ہیں، قریبی ذرائع ہیں، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات چودھری نثار صاحب نے کسی نہ نجی ٹی وی چینل سے کی ہے، نہ کسی سوشل میڈیا کے صحافی سے کی ہے، نہ کسی اور سے کی ہے. تو لہٰذا یہ وہ بات تو فیک نکلی. پھر میں نے مریم نواز کی جو آڈیو آئی تھی اس حوالے سے بھی ذمہ دار جو لوگ ہوتے ہیں، جو اس چیز کو، جن کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، وہ چیک کر لیتے ہیں. اگر کسی نے ٹیکنالوجی کے ذریعے واردات کی ہے اور فیک کوئی چیز بنائی ہے تو وہ اس کو چیک کر لیتے ہیں. وہ میں نے ان کو بھجوائی. تو میرے ایک دوست ہیں، تو انہوں نے کچھ 1-2 گھنٹے کے بعد چیک کر کے مجھے ڈیٹیل میں جواب دیا کہ یہ ٹوٹل فیک ہے.
تو یہ کام بھی ہو رہا ہے. ایک طرف الیکٹیبلز آ رہے ہیں، ایک طرف ایک الیکٹیبل ہے، اس کے آنے، پارٹی میں واپس آنے یا نہ آنے کے حوالے سے کچھ فیک چیزیں ایک اس کے منہ ان کے منہ میں ڈال کے بنا کے چلائی گئی ہے نیوز، اور ایک مریم نواز کے. تو یہ ایک سلسلہ بھی سیاست میں اور سوشل میڈیا میں اسی طرح چلتا رہتا ہے. تو میں نے کہا یہ صورتحال کی میں ذرا وضاحت سے بیان کر دوں. شکریہ ناظرین، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا.